آج ہم دیکھتے ہیں کہ ربا، انٹرسٹ دنیا بھر میں پھیلا ہے، اور قرآن مجید میں ربا 8 بار آتا ہے، 8 بار، اور آتا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279۔ اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کریں گے۔ اتنی خطرناک سخت وارننگ ہے، تنبیہ ہے۔ اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے، انٹرسٹ سے باز نہیں آئیں گے، تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کا اعلان کریں گے۔ باقی گناہ کبیرہ، شراب پیئیں گے، بڑا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کئی بھی حدیث اور قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شراب پیا تو بہت بڑا گناہ، سور کا گوشت پیا تو اور بڑا گناہ، ربا لیا، ارے وہ تو عام ہے بھائی، ہم کو دھندا کرنے کا ہے۔ تو ربا شراب پینے سے کئی زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ اس پہ تقریر کیا ہوں میں، انٹرسٹ فری اکانومی پرومولگیٹڈ بائی دی قرآن، ربا بنا، ربا بنا معاشرہ قرآن کی روشنی میں تو ربا حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 ورس نمبر 188 کہ آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم کو خریدنے کے لیے تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکے۔ یہ رشوت کے بارے میں ذکر، رشوت، آپ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو رشوت کے لیے تاکہ آپ دوسرے کی دولت کھا سکے۔ تو رشوت دینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور مسلمان معاشرے میں اور ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کنٹری کی لسٹ، کرپشن اینڈ برائبری کس میں زیادہ ہے تو مسلمان ملک ٹاپ پہ۔ کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، تو کیوں رشوت لیتے؟ اگر آپ 200 سے زیادہ ممالک ہے دنیا میں، آپ دیکھیں گے ٹاپ کے اوپر رشوت میں مسلم ممالک۔ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت، سارے عالم کے لیے، سارے دنیا کے لیے۔ قرآن مجید میں سارے مسائل کا حل ہے، چاہے آپ کے خود کے ذاتی مسائل ہو، چاہے آپ کے فیملی کے مسائل ہو، چاہے آپ کے علاقے کے مسائل ہو، چاہے آپ کے شہر کا مسائل ہو، چاہے آپ کے ملک کا مسائل ہو، چاہے ساری دنیا کا مسائل ہو، قرآن مجید میں سارے مسائل کا حل ہے، سارے مسائل کا جواب ہے۔ قرآن مجید میں جو انسانیت کے معاشرے مسائل کا حل ہے، سوشل پرابلمز کا حل ہے، اکنامک پرابلم کا حل ہے، پولیٹیکل پرابلم کا، سیاسی پرابلم کا حل ہے قرآن مجید میں، سائیکولوجیکل پرابلم کا حل ہے قرآن مجید میں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ میرے بیٹے نے تقریر کیا تھا کراچی میں، کیا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید کو پڑھو، عربی میں پڑھو، بے شک عربی کے ساتھ اگر آپ کو عربی زبان پہ مہارت نہیں ہے تو اس کا ترجمہ پڑھو۔ آپ کو اردو زبان پہ مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، پنجابی میں مہارت پنجاب میں پڑھے، لیکن
قرآن مجید کو عربی کے علاوہ وہ زبان میں پڑھو جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، اور قرآن مجید کے ہدایت پہ عمل کرو۔ قرآن مجید راہ نجات ہے، آخرت میں ہمیں جنت میں لے جائیں گا۔ اسی لیے کہتا ہوں قرآن مجید ساری عالم، ساری دنیا کے لیے ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید، میں نے کئی تقریر کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے، اور ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اللہ کا پیغام ہے۔ میں نے ایک تقریر کی ہے، اس دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں میں نے منطق سے، سائنس کے ذریعے ثابت کیا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے۔ میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو اس کے پیغام کو پھیلاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔